اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بدلو دل بدلو زندگی. 3 روزہ ہمارا یہ ایک کورس ہے جس کا آج پہلا دن ہے۔ آج ہمیں انتظامات کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوگی۔ کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کہ باقی دونوں دنوں میں انشاءاللہ 7:50 پہ ہمارا پروگرام شروع ہو جائے اور براہ راست پروگرام ہی شروع ہو۔ دل کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اس کی اصلاح کس قدر ضروری ہے، اس حوالے سے آج چند بنیادی باتیں۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے، دل ہی جسم کا وہ واحد ٹکڑا ہے جس کے اوپر ہر وقت میرے اور آپ کے خالق کی نگاہ ٹکی رہتی ہے۔ آپ کی نگاہ میرے چہرے پہ ہے، میری نگاہ آپ کے چہروں پہ ہے، آپ کی نظر میرے لباس پہ ہے، میری نظر آپ کے لباس میں ہے، آپ کی توجہ میرے ظاہری خط و خال حرکات و سکنات پہ ہے، میرا بھی فوکس آپ کے ظاہری خط و خال حرکات و سکنات پہ ہے۔ اس وقت بھی میرے اور آپ کے خالق کی نظر میرے اور آپ کے دل پہ ہے۔ اس لیے دلوں کی صفائی، دلوں کی تطہیر، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی طہارت اس قدر اہم ہے، 3 دن تو کیا پوری زندگی بھی لگا دی جائے تو اس موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ قربان جائیے اس معلم کائنات پہ جو دلوں کے طبیب تھے، دلوں کے معالج تھے، دلوں کے ماہر تھے۔ دل تو سینوں میں چھپے ہیں، ہم کچھ نہ جانتے تھے۔ امام کائنات کو رب کریم نے بتایا اور امام کائنات نے ہمیں بتایا کہ دل کیا چیز ہے۔ آپ الصادق المصدوق علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً اللہ نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔
دوسری بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ دل بادشاہ ہے، باقی جسم اس کی رعایا ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، سارا جسم خود بخود درست ہو جائے گا۔ اگر دل خراب ہو جائے، سارا جسم بھی خراب ہو جائے گا۔ دل درست ہو جائے، آنکھیں رونے لگے گی۔ دل درست ہو جائے، کانوں کی توجہ قرآن پہ ہونے لگے گی۔ دل درست ہو جائے، زبان سچ بولے گی۔ دل درست ہو جائے، ہاتھ مظلوم کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کی سپورٹ پہ اٹھیں گے۔ دل درست ہو جائے، قدم صحیح راہوں پہ چلیں گے۔ دل درست ہو جائے، نگاہیں بھی سلامت ہو جائیں گی۔ دل درست ہو جائے، تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دل درست ہو جائے، ٹوٹے ہوئے لوگ آپس میں مل جائیں گے۔ دل درست ہو جائے، ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے سدھر جائیں گے۔ دل درست ہو جائے، گلیوں محلوں کی لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دل درست ہو جائے، فرقہ واریت کا ناسور اور یہ جو لعنت ہمارے معاشرے کو پڑی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ دل درست ہو جائے، عدالتیں خالی پڑی رہ جائیں گی اور لوگ خود بخود ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ دل بادشاہ ہے، باقی کائنات اس کی رعایا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہم تو اپنی بات کرتے ہی نہیں، اسی کی کرتے ہیں جن کا کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوبصورت انداز سمجھانے کا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سن لو، توجہ کر لو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ سن لو، جسم کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں۔ تیسری بات، دل ہمارے دین میں اس قدر اہم ہے، جتنے بھی اعمال ہیں ان کی قبولیت اور عدم قبولیت، ان کی درجہ بندی، ان کی اللہ کے ہاں گریڈنگ، اللہ کے ہاں ان کا ثواب دل کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی امام ہے، ایک جتنی قراءت ہے، ایک ہی ہال ہے، ایک جتنا ہی وقت نماز کو دیا گیا ہے۔ کسی کی نماز زمین پہ رہ جاتی ہے اور کسی کی نماز ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرش پہ جا پہنچتی ہے۔ یہ فرق دل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں رفع الیدین اہم مسئلہ ہے، میں مانتا ہوں قرأت فاتحہ بھی اہم مسئلہ ہے، میں مانتا ہوں باقی مسائل اپنی جگہ پہ اہم ہیں، لیکن مجھے یہ دکھ ضرور ہے اور مجھے یہ شکوہ بھی ہے اور دل میں ایک درد اور احساس بھی ہے کہ اس کے اوپر تو ہم نے بڑے جھگڑے کیے، لیکن وہ نماز جو دل والی ہوتی ہے شاید وہ ہم میں سے کسی کو بھی نصیب نہ ہوگی۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔
کامیاب ہو گیا وہ مومن۔ کون سے مومن؟ جن کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ نمازوں میں ان کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، خشوع جس کو کہتے ہیں، یہ نماز کی روح ہے۔ اگر رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، سب کچھ سنت کے مطابق ہے، رفع الیدین بھی ہے، وہ نماز کا حسن اور زینت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، تو اس نماز کی مثال ایک ایسی لاش کی طرح ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں، جس کے ہاتھ بھی ہیں، جس کے ہونٹ بھی ہیں، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ پوری پوری مسجد کے اندر اور سینکڑوں نمازیوں میں سے خشوع والی نماز شاید کسی کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ وجہ یہی ہوگی کہ ان کی دل پہ توجہ نہیں ہوگی، دل کے اعمال پہ توجہ نہیں ہوگی، دل کے خیالات پہ توجہ نہیں ہوگی، دل کے کونے کونے اور گوشے گوشے کے اندر جیسا ایمان ہونا چاہیے اس پہ محنت نہیں ہوگی۔ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی زبان سے سنیے، اور بار بار میں عرض کروں گا کہ جب بھی یہ لفظ آ جائے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم تم گوش ہو جائیں، اس پہ یقین کر لیں، ایسا ایمان صادق ہو جائے کہ یہ تو اس ہستی کا کلام ہے جس کے کسی حرف کے اندر شک کرنا بھی ایمان کو برباد کر سکتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ وہ تو میری وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں۔ ہم نے آپ کے الفاظ کا مطالعہ ویسے نہیں کیا جیسے کرنا بنتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء، جب بھی کوئی مسلمان وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور 2 رکعت اس کی نماز ایسی ہوتی ہے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، کہ ان 2 رکعتوں میں اس کا چہرہ بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے اور اس کا دل بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ لفظ بڑے گہرے ہیں۔ اگر آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف ہے اور دل کسی اور طرف ہے تو پھر یہ فضیلت نہیں ہے۔ ہم نے یہی غلطی کی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جب الفاظ یاد نہ کیے، ان میں سوچا نہ، ان کی گہرائی کے اندر نہ گئے، تو امام نے، خطیب نے منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا بس 2 رکعتیں پڑھے اور یہ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ گہرے ہوتے، آپ نے سادہ 2 رکعتیں نہیں کہی، آپ نے سب سے پہلی شرط لگائی وضو کرے، مسلمان ہو، پھر کہا وضو کرے، پھر کہا خوبصورت وضو کرے، پھر کہا 2 رکعت پڑھے، پھر کہا 2 رکعتیں ایسی ہوں کہ اس کا دل بھی اللہ کی طرف ہو اور اس کا چہرہ بھی اللہ کی طرف ہو، اور 2 رکعتیں اس کو ایسی نصیب ہو جائے، وجبت لہ الجنہ۔ امام کائنات نے فرمایا 2 رکعتوں سے بھی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ویسے سوال ہے آپ سے
اور اپنے آپ سے بھی یاد تو کریں، ایسی 2 رکعتیں ہمیں کبھی نصیب ہوئی ہوگی؟ ایک اور حدیث کے الفاظ سنیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی بندہ مومن کھڑے ہو کے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہے، اور پھر 2 رکعتیں ایسی پڑھتا ہے، فرغ قلبہ للہ، کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیتا ہے۔ کیسے گہرے لفظ ہے، جیسے ایک برتن بھرا ہو اور آپ نے اس برتن میں شہد ڈالنا ہو، دودھ ڈالنا ہو، زمزم ڈالنا ہو، تو آپ اس برتن کو فارغ کر دیتے ہیں، اور اس دل کے اندر تو پتہ نہیں کیا کچھ بھرا ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے، الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا، 2 رکعت پڑھے، اس میں اللہ کی تعریف، اللہ کی تعظیم کرے، اور اپنے دل کو قلبہ للہ، اللہ کے لیے فارغ کر دے۔ جب وہ سلام پھیر کے فارغ ہوگا، اللہ اسے ایسے کر دے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی معصوم پیدا ہوا۔ پھر سوال ہے کہ ایسی 2 رکعتیں مجھے اور آپ کو زندگی میں کبھی نصیب ہوئی ہوگی، جس میں دل صرف اللہ کے لیے فارغ ہو گیا ہو؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ بالکل ایسے ہی جیسے انسان خوراک لیتا ہے نا، اگر کسی کا دل مریض ہو، وہ ڈھیروں سیب کھاتا جائے، بادام کھاتا جائے، طاقت کی چیزیں کھاتا جائے، اس کا دل ہی بیمار ہے، تو اس کی جو خوراک ہے جزو بدن بنتی ہی نہیں، وہ اس قابل بنتی ہی نہیں، اس کا وہ پروسیس ہوتا ہی نہیں کہ اس کے جسم کو طاقت ملے، کیونکہ اس کا دل صحیح طور سے فنکشن نہیں کر رہا ہے، یا وہ بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ بعین ہی اسی طرح سے اگر انسان کا دل بیمار ہو، وہ ڈھیروں نیکیاں کرتا ہے اور اس کو ثواب کم ملتا ہے یا ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، اور اگر اس کا دل ایمان سے بھرا ہو، محبت سے بھرا ہو، یقین سے بھرا ہو، توکل سے بھرا ہو، وہ تھوڑی سی نیکی بھی کرتا ہے تو اتنا فرق ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک نیکی سے بھی بعض دفعہ اللہ زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ راہ چلتے ہوئے جس عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، یقین مانے وہ پانی پلانے کا ثواب نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر پانی پلانے کا ثواب ہوتا تو امام کائنات علیہ السلام صرف اس عورت کا تذکرہ نہ کرتے، پانی پلانے والے تو وہ بھی تھے جنہوں نے حجاج کو پانی پلایا، ستو گھول گھول کے پلائے، خوبصورت مشروبات پلائے، مہنگے مہنگے مشروبات پلائے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے پلائے۔ امام کائنات نے ایک خاص عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے پانی پلایا، تو یہ ہو گیا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ یہ واضح کرتے ہیں اس حدیث کی وضاحت میں کہ صرف پانی پلانے کا ثواب نہیں تھا، ایک صحرا میں اس نے پانی پلایا، پھر اس نے تب پانی پلایا جب دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھتی نہیں تھی، صرف عرش والا رب دیکھتا تھا، پھر اس نے تب پانی پلایا جب وہ اس طرح کی فیلنگز پہلے محسوس کر چکی تھی، پھر اس نے تب پانی پلایا جب اس کے دل میں نرمی گداز کی کیفیت تھی، پھر اس نے تب پانی پلایا جب اس کا دل اتنا خالص تھا کہ اس نے اس کتے کو پانی پلایا جو اس کے گھر کا رکھوالا بھی نہیں تھا، پھر اس نے اس وقت پانی پلایا جس میں اسے اس کتے سے کوئی توقع اور لالچ نہیں تھی، جب اس کے دل میں خاص توبہ کی، گداز کی، نرمی کی، خلوص کی کیفیت پیدا ہوئی،
اس کیفیت کی وجہ سے پانی پلانے کا ثواب اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کی سابقہ ساری زندگی کے گناہوں کو رب کریم نے معاف کر دی۔ دل بڑی چیز ہے۔ رب عمل صغیر تعظمه النیہ ورب عمل عظیم تصغرہ النیہ۔ سلف صالحین بالاتفاق کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں دل کے خلوص کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہیں، اور بڑی بڑی نیکیاں دل کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی عدالت میں چھوٹی ہو جاتی۔ اس نے پانی پلایا، دل کی کیفیت کچھ اور تھی اور زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، اور وہ دوسرا ہے اس نے پوری زندگی تقریریں کی، ایک تیسرا ہے اس نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں لگا دی اور اپنے خون کے قطرے بھی اللہ کی راہ میں بہا دیے، ایک چوتھا ہے اس نے اپنا سارا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور اللہ کی عدالت میں آیا۔ اللہ نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے دل میں تو یہی تھا نا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، تو ہو گئی، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور۔ دل کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ دل کے خلوص کی وجہ سے بعض دفعہ وہ اعمال جو انسان کر نہیں سکتا لیکن اس کے دل کے اندر جذبہ ہوتا ہے، دل میں خلوص ہوتا ہے، اللہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے اور اللہ وہ اعمال کیے بغیر ہی پورا ثواب دے دیتا ہے۔ جہاد ہے، امام کائنات علیہ السلام کی قیادت ہے، پرمشقت راہیں ہیں، کچھ غریب لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جی آپ کی قیادت میں جانے کو دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن کیا کریں، سواری نہیں ہے، لمبا سفر ہے، پیدل ہو نہیں سکتا، غریب لوگ ہیں، سواری کا انتظام نہیں ہے۔ ان کے دل کی کیفیت پتہ نہیں کتنی پیاری تھی، نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کی دل کی کیفیت کو دیکھا، اللہ نے اپنے اس عظیم کلام میں ان کی باتوں کا بھی تذکرہ کیا، ان کی آنکھوں کا بھی تذکرہ کیا، ان کے دلوں کا بھی تذکرہ کیا، اور اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جن سے آپ نے معذرت کی کہ سواریوں کا انتظام میرے پاس بھی نہیں ہے، وہ واپس گئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، اور امام کائنات جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ لاناسا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مدینے میں پیچھے رہ گئے تھے، ما سلکتم شعبا ولا وادیا، تم جس جس نشیب و فراز کے اندر قدم رکھتے رہے، جو جو تمہیں چوٹیں لگتی رہی، جیسے جیسے تم رب کی راہ کے اندر خون بہاتے رہے، ویسے ویسے مدینے میں بیٹھے ہی اللہ تمہارے برابر ان کو ثواب دیتا رہا، حبسہم العذر، کیونکہ ان کو مجبوری تھی، لیکن دل کے وہ خالص تھے۔ ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ صحابہ میں سے جس کو مقام ملا دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا، ائمہ میں سے جس کو مقام ملا دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا، انسانی تاریخ میں جس کو مقام ملا دل کی کسی کیفیت کی وجہ سے ملا، حتیٰ کہ علماء نے دو ٹوک لکھا، سلف صالحین نے لکھا، انبیاء کی تاریخ کے بعد
انسانوں میں سب سے افضل کوئی ہستی ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ کی ہے۔ جناب صدیق کی ہستی، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا اس وجہ سے افضل ہے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں مال زیادہ دیا تھا؟ مال زیادہ دینے والے عثمان غنی تھے۔ جناب صدیق کی ہستی کیا اس وجہ سے افضل ہے انہوں نے جہاد زیادہ کیا تھا؟ جرأت میں، شجاعت میں اللہ نے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ کے پیغمبر کے داماد کو اللہ نے خاص مقام دیا تھا۔ حسنین کے باپ اور والد محترم کو، فاتح خیبر کو اللہ نے خاص شان دی ہوئی تھی۔ کیا جناب صدیق اس وجہ سے افضل ہیں کہ قرآن زیادہ پڑھتے تھے؟ اقرأہم لکتاب اللہ، ابی بن کعب قرآن کے زیادہ بڑے قاری ابی بن کعب تھے۔ کیا اس وجہ سے ان کو مقام زیادہ ملا کہ بڑے عالم تھے؟ علم کے لحاظ سے عالم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، جناب معاذ بن جبل تھے۔ تو کیا وجہ تھی جس وجہ سے جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ سے بلند مقام پہ فائز ہوئے؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب جامع العلوم والحکم میں لکھتے ہیں کہ جس وجہ سے صدیق کو سب سے اونچا مقام ملا، وہ ان کے دل کی کوئی کیفیت تھی جو اللہ نے انہی کے حصے میں رکھی ہوئی تھی۔ دل بڑی چیز ہے، بدلو دل بدلو زندگی۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایمان دل میں اترتا ہے، منافقت دل میں پیدا ہوتی ہے، کفر و شرک کا مرکز بھی دل ہوتا ہے۔ امام کائنات علیہ السلام ہے، مسجد نبوی ہے، ریاض الجنہ ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے طرح طرح کے لوگ ہیں، لیکن ان میں فرق دل کی کیفیت کی وجہ سے۔ ایک وہ بھی بلال حبشی ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے کہ زمین پہ چلتا ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، اور ایک وہ بھی منافق ہے، نماز پڑھتا ہے، ساری زندگی پڑھتا ہے، پھر فوت ہو جاتا ہے۔ امام کائنات نماز جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، لعاب دہن بھی ڈالتے ہیں، اپنا جبہ مبارک بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، لیکن آسمانوں سے آواز آتی ہے، یہ ایسا منافق ہے، آپ 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ وہ دل کا کوڑا تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت پہ، وہ بالکل مومن نہیں ہے، وہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کوڑ ہے، بیماری ہے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم۔ یہ اعراب کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا۔
اور آگے بڑھیے، پانچویں بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، جس طرح میدان جنگ ہوتا ہے، جنگ لگتی ہے، اس کے اوپر مورچے بنائے جاتے ہیں، اسلحہ طرح طرح کا فریقین کے پاس موجود ہوتا ہے، بے نہیں اسی طرح ایمان اور کفر کی جو جنگ لڑی جاتی ہے، اس کا میدان میرا اور آپ کا دل ہوتا ہے۔ ہر وقت اس دل کے اوپر جنگ جاری رہتی ہے، کبھی شیطان کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، کبھی رحمان ایمان کی طرف لے کے آتا ہے، پھر فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ جانا کس طرف ہے، لیکن یہ جنگ ہر وقت ہر لمحے میں جاری رہتی ہے۔ اس وقت بھی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہمارے دل کے اوپر جنگ جاری ہے، کبھی کوئی خیال آ رہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے۔ دل کو دل کہتے ہی اس لیے ہے، القلب یتقلب، یہ بہت بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، ہر وقت اس کے اوپر جنگ ہوتی ہے۔ امام کائنات علیہ السلام پہ قربان جائیے، ہم تو نہ سمجھ پاتے، آپ نے سمجھایا کیسے بدلتا ہے، اور مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس طرح سے میں اس کی اپنے الفاظ میں وضاحت کر رہا ہوں، ایک ہنڈیا ہوتی ہے، مثال کے طور پہ ہنڈیا کے اندر آپ نے پانی رکھا، پانی کے اندر آپ نے چاول ڈالے، اور وہ پانی بوائل ہونے لگا، اور پورے جوبن پہ جب آیا اور ٹھیک ٹھاک قسم کا جب بوائل ہونے لگا اور ہائیسٹ ٹیمپریچر پہ پہنچا، تو جس طرح وہ گڑ گڑ کر رہا ہوتا ہے اور ابل رہا ہوتا ہے، اور ایک چاول ایک لمحے کے لیے ٹکتا نہیں ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَشَدُّ انقلابا من القدر اذا اجتمعت غلیہ، جب ہڈیاں کے اندر کوئی چیز ابلتی ہے اپنے چوبن پہ، آدم کے بیٹے کا دل اس سے بھی زیادہ بدلتا رہتا ہے۔ ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابی رسول نے پوچھا، آپ کے گھر میں جب امام کائنات آتے تھے تو اکثر کیا دعا پڑھتے تھے؟ آج یہ دعا یاد کر کے جائیے۔ ماں جی سے پوچھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، صحابی رسول نے پوچھا، امام کائنات، دونوں جہانوں کے سردار، جب آپ کے پاس تشریف لاتے تھے تو اکثر ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ ماں جی نے کہا، جب امام کائنات میرے گھر میں تشریف لاتے تھے تو اکثر ان کی دعا یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک وطاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک۔ اے وہ ہستی جس کی انگلیوں کے درمیان دل ہے اور جیسے چاہتا ہے بدلتا رہتا ہے، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی قرآن میں اہل ایمان کو اس سے ملتی جلتی دعا سکھائی ہوئی ہے، اور وہ اللہ کے قرآن میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت
أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن نہ آنے دیجیے گا۔ اے اللہ، تو بہت فضل، بہت کرم والا ہے۔ آج بھی جرمنی میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے نوجوان ہیں جو کبھی امام کائنات کی سچی محبت کرنے والے ہوتے تھے، اور دنیا کے چند ٹکوں اور قادیانی عورتوں کی سازشوں سے آج ختم نبوت کے منکر ہو کے دنیا کی خاطر، جرمنی کے ویزے کی خاطر وہاں بیٹھے۔ کیا ہے یہ؟ دل ہی کا تو مسئلہ ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ کی قسم اٹھانے کو دل چاہتا ہے۔ سب سے قیمتی متاع میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے، اور جس طرح سے انسان کی جیب میں اگر سونے کی ڈلی ہو تو بڑا محتاط ہوتا ہے اور بار بار ادھر ہاتھ ڈالتا ہے کہ کہیں کوئی چور یہ نہ لے جائے، اس کے گھر میں سونے چاندی کے ڈھیر ہوں تو ہر وقت اس کا دل فکر میں رہتا ہے کہیں کوئی ڈاکو، کوئی راہزن، کوئی ظالم اس کے اوپر اٹیک کر کے مجھ سے یہ قیمتی چیز چھین نہ لے۔ ایمان والے اور دل والے لوگ اس سے بھی زیادہ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں، اللہ جو تو نے ایمان کی نعمت دی ہے، مرتے دم تک ہمارے دل میں اس نعمت کو قائم اور دائم رکھنا۔ مرتے ہوئے کچھ لوگ اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، دل ہی کا تو مسئلہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ان لقلب ابن آدم لمة من الملک ولمة من الشیطان۔ آدم کے بیٹے کا جو دل ہے اس میں ہر وقت ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ اما لمة الملک، فرشتے کی طرف سے کیا خیال آتا ہے؟ اعاد بالخیر و تصدیق بالحق، نیکی کا یہ کام کرو اور یقین رکھو کہ اللہ اجر دے گا۔ شیطان کی طرف سے کیا خیال آتا ہے؟ کہ خبردار یہ کام نہ کرنا، اس برائی پہ لگ جاؤ، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہر وقت یہ خیالات دل میں آ رہے ہوتے۔ ممکن ہے بہت سارے ایسے بیٹے ہوں اس مجلس میں بھی شیطان خیال ڈال رہا ہوگا، کہاں آ گئے تم، آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور فرشتہ خیال ڈال رہا ہوگا، بہت اچھا کیا تم نے، دل کی صفائی کی بڑی ضرورت تھی، تم نے اپنی صفائی کا اہتمام کیا، تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہوا۔ یہ تو آتا ہی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ نے بھی اپنے قرآن میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا۔ ایک مثال دی ہے اللہ نے، جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہیں نا تب بھی دونوں خیال آتے ہیں۔ شیطان ڈر آتا ہے، وہ اتنے پیسے کم ہو جائیں کہ کیا کرنے لگے ہو، اس سے کہ اپنی ضرورت پوری کر لینا، کوئی فنکشن کر لینا، کوئی بے حیائی کا، ناچ گانے کا کوئی ایونٹ کر لینا۔
اور اللہ کی طرف سے یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ دو اللہ کی راہ میں، اللہ تمہارے گناہ معاف بھی کرے گا، وہ رزاق دینے والا ہے، اس کے بدلے تمہیں بہتر دے گا۔ تو یہ خیال تو ہر نیکی کے وقت آتا ہے، ہر وقت ہی آتا ہے، اور ان خیالات کا مرکز بھی انسان کا دل ہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آخری ایک دو باتیں عرض کر کے پھر دل کی قسمیں آپ سے شیئر کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اصل تو دل کا پتہ چلتا ہے انسان کو جب مرنے کا وقت ہوتا ہے، پھر دل ہی کام آتا ہے۔ وہ دل جو پاک صاف تھا، وہ دل جس میں اللہ کی محبت تھی، وہ دل جس میں اللہ کے رسول کی محبت تھی، وہ دل جس میں صحابہ کی محبت تھی، وہ دل جس میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی اصحاب کی محبت تھی، وہ دل جس میں اہل بیت کی محبت تھی، وہ دل جس میں ماں جی عائشہ ام سلمہ کی محبت تھی، وہ دل جس میں حسن و حسین کی محبت تھی، وہ دل جس میں اللہ کے پیغمبر کی ذات سے متعلقہ ایک ایک چیز اور آپ کے پورے خاندان کی بلا تفریق محبت تھی، وہ دل بڑا ہی پرسکون ہوتا ہے، اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ جب فرشتے آ کے اس کے سراہنے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے انتظار میں ہے، تو جس طرح ایک شخص اپنے اداس کسی پیارے سے ملنا چاہتا ہے، بندہ مومن کا دل اس سے بھی زیادہ اللہ کو ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، اور اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے، پھر جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے بشکیزے سے یا گڑھے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور روح بعد میں نکلتی ہے، جنت کا محل اس کو پہلے ہی نظر آ جاتا۔ اور اگر اس دل میں دنیا ہی دنیا تھی، صرف یہی کچھ سجا تھا، دنیا ہی اٹکی ہوئی تھی، دنیا ضرورت ہے لیکن اس کو دل میں بسانا نہیں ہے۔ نیک لوگوں نے، اولیاء اللہ نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، بالکل ایسے جیسے کشتی ہے، دریا میں چلتی تو ہے لیکن دریا کے پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، دریا کا پانی کشتی کے اندر آئے گا تو ڈوب جائے گی۔ بعین ہی اسی طرح بندہ مومن دنیا میں رہتا تو ہے، استعمال بھی کرتا ہے، کماتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں آنے دیتا کہ اسی سے محبت کر کے بیٹھ جائے۔ رب عظیم کی عظمت کی قسم ہے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا سے جاتے ہوئے پھر اس کا جانے کو دل کب چاہتا ہے کہ اس گھر کو چھوڑے، اس دنیا کو چھوڑے، پھر اس کی روح چھپتی پھرتی ہے، پھر فرشتے اس کو جب زور سے کھینچ کے نکالتے ہیں تو اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ ململ کے کپڑے کو کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈالا جائے اور پھر اس کو زور سے کھینچا جائے، تو جیسے وہ اس کے بخیے ادھرتے ہیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ایسے اس کا جسم ٹوٹ ٹوٹ پھوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی دل ہی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور پھر قبر میں بھی دل ہی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جس قدر دل میں نور ہوتا ہے قبر میں بھی اتنا ہی نور ہوتا ہے، جس قدر دل میں اندھیرا ہوتا ہے قبر میں بھی اتنا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اور پھر جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے میدان بشر میں، پھر تو مسئلہ ہی سارا دل کا ہوتا ہے۔ جو اللہ نے پوری زندگی اس کے دل میں دیکھا تھا، اس کے راز اللہ کھول دیتا ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم
بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بھلا انسان جانتا نہیں ہے کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے اس کو بکھیر دیا جائے گا اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کو کھول دیا جائے گا. وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. دل کی 3 قسمیں: قلب سلیم تندرست دل، قلب مریض بیمار دل، قلب میت مردہ دل. جو تندرست دل ہے اس کی پھر تندرستی کی کیفیتیں بھی کئی ہیں. قرآن مجید میں تو 12-13 کیفیتیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ آئی ہیں. ان کی تفصیلات انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. البتہ اس کے متعلق کچھ آیات میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کچھ غور و فکر کر سکیں. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ان کے دلوں پہ زنگ لگے ہوئے انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنے رب کے دیدار سے محروم رہے. اللہ کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں کام کرے گی. دل میں جتنی طاقت ہوگی اسی قدر انسان اپنے رب کا دیدار کر سکے گا. اب دل زنگ آلود ہے تو رب کے دیدار سے محروم رہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور. سورہ نور میں جو آیہ نور ہے جس میں نور کا تذکرہ ہے، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد بندہ مومن کا دل ہے جو اس میں ایمان کا نور ہوتا ہے. دل بیمار بھی ہوتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دل میں روگ ہے، اللہ نے ان کے روگ کو اور بڑھا دیا، ان کو مہلت دی ہے، اب روگ بڑھتا جا رہا ہے. منافقوں کے بارے میں کہا دل ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. دل اندھا بھی ہو جاتا ہے. اور اللہ کا قرآن کہتے ہیں اندھا حقیقی وہ نہیں ہوتا جس کی آنکھیں نہ ہوں. جو آنکھوں سے نہ بینا ہے وہ آواز سن لیتا ہے، جو آنکھوں سے نہ بینا ہے وہ ٹچ کر لیتا ہے، جو آنکھوں سے نہ بینا ہے وہ فیل کر لیتا ہے، جو آنکھوں سے نہ بینا ہے وہ قدم کے ذریعے پہچان جاتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اصل نبینا وہ ہوتا ہے جس کی دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ جب وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں تو امام کائنات کی آواز کو خانہ کعبہ میں، مکے کے اندر بھی، پھر مکہ کے مشرک سنتے رہے، دل پتھر بھی ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا تمہارے دل پتھر جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی سخت ہے۔ اور آج بھی ان ظالموں کی نسلوں کے دل کتنے پتھر ہیں۔ 2 سال کے بچے کو بم سے اڑا دے، کوئی پتھر دلی کر سکتا ہے نا؟ 4 سال کی بیٹیوں کو چھلنی چھلنی کر دینا، کوئی پتھر دلی ایسے کر سکتا ہے نا؟ 8 سال کے معصوم شہروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کوئی پتھر دل ہی کر سکتا ہے نا؟ ہسپتالوں کو بم سے اڑا دینا، وہ جو پہلے ہی بیچارے کرا رہے ہیں ان کے اوپر بم پھینک دینا، کوئی پتھر دل ہی کر سکتے ہیں نا؟ نرسری، پہلی، دوسری، تیسری کلاس کے بچوں کے اوپر راکٹ پھینک دینا، کوئی پتھر دل ہی کر سکتے ہیں نا؟ ان کے دل تو پتھر تھے ہی۔ افسوس تو اس پہ ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم بھی تو ٹس سے بس نہ ہو گئے۔ ہمارے اندر بھی تو امت کو ایک کرنے کی کوئی فکر پیدا نہ ہو سکی، ہمارے اندر بھی تو کوئی یہ سوچ پیدا نہ ہوئی کہ آج اللہ کے پیارے نبی کے کلمہ پڑھنے والے کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کچھ چینج اور بہتر ہی کر لیں۔ دل کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بدلو دل، بدلو زندگی۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ یہ قلب مریض کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے، قلب سلیم کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اور قلب میت کیا ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ آخری دن پہ گفتگو ہوگی کہ قلب سلیم تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے اور قلب مریض کا علاج کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو واقعی دل سے سننے کی، دل میں بٹھانے کی اور دل سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پروگرام کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دے۔ جو احباب تشریف لائے ہیں ان کا آنا بہت باعث برکت بھی ہے، باعث مسرت بھی ہے، اور آپ نے تو انشاءاللہ آنا ہی ہے، آپ نے باقی احباب کو دعوت بھی دینی ہے انشاءاللہ، پیار سے، محبت سے، الفت کے ساتھ۔